اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین. سورہ انعام کی 6 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، 40 سے لے کر کے 45 تک. کیونکہ یہ صبح کا جو درس ہوتا ہے اسے ریکارڈ بھی کیا جاتا ہے، تو ایسے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچارے دور سے آنے نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ بھی سنتے ہیں. تو کل کا ریکارڈ ہوا نہیں، کل جو اس لیے میں کل کی آیتوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں. کل کون سی آیت آپ سنے؟ 37، 38، 39. ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پہلے سن، اس کے بعد آج کی آیت. کفار و مشرکین نے کہا کہ لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، ان کے اوپر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی؟ یہ نشانی سے مراد ان کی فرمائشی نشانی، جو اللہ تعالیٰ نے نشانی بھیجی اس پر ان کی اطمینان نہیں، اس کو بلیو نہیں کرتے، وہ اپنے طرف سے مانگتے ہیں. تو اس نشانی کا تذکرہ ہے کہ کیوں ان کے اوپر کوئی آیت نازل نہیں ہوتی، کوئی نشانی نازل نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا قل، پیغمبر آپ کہیے، ان اللہ قادر، اللہ تبارک و تعالیٰ بلا شبہ قدرت رکھتے ہیں علی ان ینزل آیۃ، کہ وہ نشانی نازل کرے، کوئی دلیل کوئی نشانی نازل کرے، اس پر اللہ کو قدرت ہے. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں کہ نشانی آنے کے بعد ان کی منہ بولی، ان کے مطالبے، ان کے ڈیمانڈ کے مطابق اگر اللہ نشانی نازل کر دے اور پھر اس کے بعد ایمان نہیں لائے گا تو پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت اور برباد. یہ جانتے نہیں، اپنے انجام سے بے خبر اس طرح کے مطالبے کرتے ہیں. یہ خطرناک مطالبہ ہے، کوئی اچھا مطالبہ نہیں. جو نازل کیا ہے نا اس پر کیا کیا جائے؟ اطمینان کیا جائے، ایمان قبول کیا جائے. اور آگے اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض، زمین میں جو بھی چلنے پھرنے والی مخلوق ہے، چرنے والی، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور اسی طرح جو پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں. اللہ نے فرمایا الا امم امثالکم، وہ تمہاری طرح ہے. ان کی گروہ ہیں، ان کی جماعتیں، ان کی معاشرت ہے، ان کا رہنا سہنا بھی، ان کی بھی ایک زندگی ہے. اس طرح اے انسانوں تمہاری زندگی، ان میں بھی کیا ہے؟ کھانا پینا کمانا وغیرہ سب کچھ ہے، روزی کے لیے، غذا کے لیے، ذخیرہ جمع، یہ سب کچھ ہے. اللہ نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی. لوح محفوظ میں کوئی چیز ہم نے نہیں چھوڑی، سب کچھ اس میں درج ہے، سب کچھ درج ہے. انسانوں کی تقدیر بھی ہے اور ہر ایک مخلوق کی تقدیر بھی اس میں لکھی گئی ہے. ثم الی ربہم یحشرون، پھر فرمایا یہ سب کے سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں. سمجھ رہے؟ تو پرندے، چرندے، درندے، چھوٹے جانور، کیڑے مکوڑے، بڑے جانور، سب کے سب انسانوں کی طرح وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے. ان کے درمیان میں بھی جزا سزا کا معاملہ ہوگا. تو انسان تم بھول گئے، تمہارے درمیان میں نہیں ہوگا. تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم کو سب سے زیادہ عقل اور سمجھ دی گئی ہے. تو تمہارے کو چھٹی ہو جائے گی، تمہاری چھٹی ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا وہ بھی حشر، ان کا بھی حشر ہوگا. یہ اور بات ہے کہ وہ مکلف نہیں ہے، اس لیے ان کو جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا. سب کے سب کو کہا جائے گا کن ترابا، مٹی ہوگا.
سب کے سب مٹی ہو کر ختم ہو جائیں گے، انسان باقی رہ جائیں گے، جنات باقی رہ جائیں گے، ان کے لیے بعد میں جنت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، وہ لوگ صم بکم بہرے ہیں، گونگے ہیں، نہ حق بات سننا چاہتے ہیں، نہ حق بات معلوم کر کے کچھ دو طریقے ہیں نا، ایک تو سننے کے ذریعے سے بھی آدمی کیا ہوتا ہے اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اور دوسرا پوچھ کر کے کیا کرنا، معلوم کرنا، پوچھ کر کے بھی معلوم کرتے ہیں کیا اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے۔ یہ دونوں نہیں، نہ سننا چاہتے ہیں نہ پوچھ کر کے حق بات پر چلنا چاہتے ہیں، پھر ظلمات ایسے لوگ تاریکی میں اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ فرمایا من یشاء اللہ یضلل، من یشاء اللہ، جسے اللہ چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، ہدایت سے محروم کرتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم پر باقی رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ گمراہی اور پھر ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ انسان جب طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے طلب کے مطابق راستے ہموار کرتے ہیں، طلب ہی نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کسی کو مجبوراً زبردستی ہدایت دیتے نہیں۔ آخر اللہ کی مشیت کا ذکر ہوا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نفسیات، اس میں بھی کافر و مشرکین کی نفسیات کا ذکر کیا ہے، کمزوری کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی سنت کیا ہے، اللہ کا طریقہ کیا ہے کسی بھی قوم کو، کسی بھی امت کو عذاب میں پکڑنے کا، تکلیف میں مبتلا کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں کیا طریقہ کار ہے، اس کا بھی ذکر ہے۔ بڑی عبرت ہے، بڑی عبرت ہے، اس میں بڑا سبق ہے بہت سے۔ فرمایا سب سے پہلے تو کمزوری کا ذکر سنیے، قل پیغمبر آپ کہیے ارأیتکم، تمہارا کیا خیال ہے۔ ارأیتکم قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے، رأیتا کا معنی اصل میں دیکھنا، تم نے دیکھا اپنے آپ کو، مطلب تمہارا کیا خیال ہے، کیا خیال ہے ان اتاکم عذاب اللہ، اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس آ جائے، مشرکین کفار، اللہ کا عذاب اگر تمہارے پاس آ جائے، او اتتکم الساعہ، یا قیامت اچانک آ جائے۔ قیامت اس سے پہلے بھی آیا، قیامت کو کہا جاتا ہے انسان کی جو موت ہے وہ بھی ایک چھوٹی قیامت ہے، وہ بھی مراد ہوتا ہے۔ اگر اچانک موت آ جائے، اچانک قیامت آ جائے، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ اوروں کو تم پکارتے ہو؟ مطلب کیا، اس ٹائم پہ جب اچانک عذاب آ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، قیامت آ جائے گی، اور پھر اللہ کے علاوہ سب کو کیا کر دیا، اس نے بھول گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ نا، کیا تم اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہو؟ غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کو، تدعون، دعا یدعو کے معنی پکارنا، مانگنا۔ یہ انسان کی نفسیات کا اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ جب تکلیف آتی ہے نا تو اس ٹائم پہ کون بھی یاد نہیں آتا، صرف کس کو پکارتا ہے؟ عیش آرام میں، عیاشی میں کیا رہتا ہے آدمی، جب مست رہتا ہے تو اس ٹائم پہ اللہ یاد بھی نہیں آتا اس کو۔ تکلیف آتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا نہیں، صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ فرمایا بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو، اسی کو مطلب اللہ ہی کو پکارتے ہو، سمجھ رہے ہیں؟ حتیٰ کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں اللہ کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، زندگی بھر اللہ کا انکار کیا، لیکن لاسٹ ٹائم پہ ان کو جب تکلیف، مصیبت، بیماری ہو، تو کا حملہ ہوا تو پھر تسبیح لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ زندگی بھر اللہ کو یاد نہیں کیا، لاسٹ ٹائم پہ، یہ بھی غنیمت ہے، غنیمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تکلیف آتی ہے تو کس کو پکارتے ہو؟ اللہ ہی کو پکارتے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں پکارتے۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارتے، ایاہ اسی کو، تدعون پکارتے، اسی کو مطلب اللہ کا ذکر ہونا اس سے پہلے، اغیر اللہ، اللہ ہی کو پکارتے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو بھی تم یاد نہیں کرتے۔ مسلمان بھی ایسے ہو گئے نہیں آج کل، ہاں، جب کاروبار اچھا چل رہا ہے، ہاں، سب صحت ہے، من صحت مند ہے، سب کچھ ایک دم
ٹھکا ٹک ایک دم صحیح سے برابر سے چل رہا ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ دعا نہ ذکر نہ اللہ نہ رسول نہ آخرت نہ فلاں، کچھ بھی نہیں، آ گئی مصیبت تکلیف بیماری لاس ہو گیا، اب تھوڑا سا یاد آ رہا ہے، اب یاد آ رہا ہے اللہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر آپ پوچھے نا مشرکوں سے کافروں سے جو زندگی بھر شرک کرتے رہے، اللہ کی عبادتیں اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت کرتے رہے، تو اگر اچانک عذاب آ جائے، اچانک قیامت آ جائے، تو کیا اللہ کے علاوہ تم کسی کو پکارتے ہو؟ نہیں، بلکہ بل ایاہ تدعون، بلکہ اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ قرآن میں ہے ایک اور جگہ کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ مشرکوں کی نفسیات کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ جب یہ کشتی پہ سوار ہو کر کے جاتے، درمیانی سمندر میں بھنور میں پھنس جاتے، طوفان میں پھنس جاتے، اب پتہ چلتا کہ اب ہماری کشتی تو بس کس کے رحم پر ہے؟ صرف اللہ کے رحم پر ہے۔ وہاں نہ کوئی بت یاد آتا ہے، نہ کوئی پجاری یاد آتا ہے، کوئی بھی یاد نہیں آتا۔ مخلصین لہ الدین، پورا پورا اللہ ہی کو اخلاص کے ساتھ پکارتے۔ پھر فلما نجاہم، پھر اللہ انہیں نجات دے کے ساحل پہ لے کے آتا ہے، اذا ہم یشرکون، پھر سے شرک کرنے لگتے۔ اللہ، کیسے زندگی کیسے ہر درمی لوگ ہیں۔ تو فرمایا جب تکلیف آتی ہے تو تم سچ بتاؤ، ان کنتم صادقین، یہ سچ بتاؤ کا ان کنتم، اگر تم سچے ہو تو سچ بتاؤ، اگر تم سچے ہو تو کس کو پکارتے ہو؟ بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، کسی کو بھی نہیں پکارتے، کوئی بت یاد نہیں آتا، میں بتوں کا نام نہیں بولتا۔ پھر فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، اگر اللہ چاہتا ہے تو جس معاملے میں جس مسئلے کی تم نے دعا فرمائی اس کو اللہ چاہے تو دور کرتا ہے۔ کشف یکشف کے معنی دور کرنا، فیکشف ما، تو اللہ پھر دور کرتا ہے ما، اس چیز کو تدعون الیہ، جس کی طرف تم نے دعا کی، مطلب جو دعا تم نے مانگی نا، اللہ چاہے تو وہ دعا قبول کر کے تمہاری اس تکلیف کو کیا کرتا ہے؟ انشاء، اگر اللہ بولتے نا انشاء اللہ، انشاء، اگر اللہ چاہے تو اس تکلیف کو کیا کرتے ہیں؟ دور کرتے ہیں، نہیں چاہتے نہیں دور کرتے۔ ضروری نہیں جو بھی اللہ کو پکارے اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا قبول کرے، اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ چاہے دعا قبول، اللہ نہیں چاہتے ہیں۔ آگے فرمایا وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اس ٹائم پہ تم بھول جاتے ہو۔ نسیہ ینسو کے معنی، نسیہ ینسا سے تنسو، مخاطب کر، جمع مخاطب کر، تنسو تم بھول جاتے ہو۔ ارے نسیان سنیں گے، نسیان، انسان پر نسیان داری ہوتی ہے، مطلب بھول۔ انسان خود بھی دیکھو اس میں نسیان کا لفظ ہے، انسان بولتے جس کو جو بھول جاتا ہے، انسان، اسی سے تنسو تم بھول جاتے ہو، ما تشرکون، ان لوگوں کو، ان بتوں کو جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ وہ سارے بت، وہ سارے پجاری، وہ سارے سب کچھ تم بھول جاتے ہو۔ یاد کرتے تو کس کو یاد کرتے؟ اللہ کو یاد کرتے۔ اب آپ ہی بتاؤ ایسا صحیح ہے کیا؟ ہر ٹائم اللہ کو یاد کرتے، خوشی میں بھی، سب کی، صحت مندی میں بھی، بیماری میں، صحت میں آرام میں یاد نہیں کیا، تکلیف میں یاد کیا، تو یہ مطلب ہی ہے سیلفش، خود غرض۔ یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، یہ کس کا بندہ ہے؟ اللہ کا بندہ ہر حالت میں اللہ کو پکارتا ہے۔ کیا بولتا ہے؟ یہ تو کس کا بندہ ہو گیا؟ پیسے کا بندہ ہو گیا، خواہش کا بندہ ہو گیا، درہم و دینار کا بندہ ہو گیا، صحت کا بندہ ہو گیا۔ بندہ اللہ کا بنے، اللہ کو ایسے بندے سے محبت ہوتی ہے جو غرض والا ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کے آیتوں میں بڑی عبرتناک آیت ہے۔ آگے کے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو احتمال کا ذکر نہ، اگر احتمال، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آئے، احتمال کا ذکر۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فی الواقع،
جو امتوں پر قوم پر اللہ نے عذاب نازل کیا اس کا ذکر کر رہے ہیں. ایک احتمال چانس بھائی چانس ایسا ہوا تو تم کیا کرتے. اللہ نے فرمایا اب آگے کیا آیت میں اللہ نے فرمایا ایسا ہوا ہے کہ ہم نے پچھلی قوم کے ساتھ ایسا کیا ہے اور دو طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا. کتنے طرح سے؟ دو طرح سے. باب سنیے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ تحقیق کہ ہم نے بھیجا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے بہت سارے امتوں کی طرف. من قبلک آپ سے پہلے. امم اس سے پہلے بھی آیا. امت ان کی جمع بہت ساری امت ایک دو نہیں کتنی کی امتیں آئیں آپ سے پہلے. کتنے کی قوم آئے کتنے کی لوگ آئے ان کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا. رسولوں کو بھیجا. بہت سارے رسولوں کا ذکر نہیں ہے قرآن کریم میں. اللہ نے سورہ مومن میں فرمایا پیغمبر ہم نے بہت سارے رسولوں کا قصہ آپ کے سامنے نقل کیا ہے اور بہت سارے رسولوں کا قصہ ہم نے نقل نہیں کیا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. بہت سارے پیغمبروں کا قصہ رسول اللہ کو اللہ نے نہیں بتایا سورہ مومن میں اور بہت سارے رسولوں کو بتا دیا. جو بتا دیا قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام یونس علیہ السلام الیاس علیہ السلام وغیرہ وغیرہ. قریب 25-26 نبیوں کا ذکر اس میں آپ کو ملے گا. قرآن میں کتنے 26 نبیوں کا ذکر ملے گا. تو فرمایا ہم نے بہت ساری امتوں کی طرف آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا ہے. کہ رسولوں کو جب بھیجا اس قوم کے پاس جو قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے. اللہ نے فرمایا جب قوم نافرمانی کرتی ہے جو کوئی بھی امت نافرمانی کرتی ہے تو ہم دو طرح سے انہیں کیا کرتے ہیں آزماتے ہیں. فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ پھر ہم نے انہیں پکڑا. اخذا کے معنی پکڑنا. اخذناہم ہم نے پکڑا انہیں. اخذ پکڑنے میں. فَأَخَذْنَاهُمْ ہم نے انہیں پکڑا بالبأساء تنگی میں تنگی کے ذریعے والضراء اور تکلیف کے ذریعے. بأسا بولتے اس تکلیف کو جو انسان کے مال پر آئے. فائنینشیل اس کو کیا کر دیا اللہ نے کنگال کر دیا. پہلے ایک دم نفع میں پروفٹ میں اس کا کاروبار چل رہا تھا اس کے بعد کیا ہو گیا ایک دم سے پروفٹ سے لاس میں بدل گیا. ہوتا ہے یہ تماشا دنیا میں ہوتے رہتا ہے بتانے کے لیے کہ ہے ایک چلانے والا سب اپنا نہیں. میں تو ہم کیا کرتے ہیں ان کو آزمانے کے لیے صحیح ٹریک پہ لانے کے لیے آگے ہیں. یہ ٹریک کا لفظ میں جو بول رہا ہوں نا اسے نہیں بول رہا. فرمایا لعلہم یتضرعون ہم انہیں تنگی میں اور تکلیف میں پکڑتے ہیں تکلیف میں تنگی میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ تضرع کریں گڑ گڑائیں عاجزی کریں جھکیں ان کی طبیعت میں جھکاؤ آئے. رہتا ہے نا کیوں آتا ہے نہیں. باڈی لینگویج کیا ہو جاتا ہے جب آدمی کے جیب میں پیسہ ہوتا ہے تو باڈی لینگویج کیسی رہتی ہے اور جب پیسہ نہیں رہتا ہے تب کیسا ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جب پھر ہم کو کیا کرتے ہیں پکڑتے ہیں دو طرح سے. ایک کیا ہے فائنینشیل تکلیف میں بل بالبأساء والضراء. کبھی کبھی کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صحت خراب کر دیتے کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. اللہ فرما عجیب عجیب بیمار اللہ سب ٹھیک حضرت فرمائے. جب بھی سنتے نا فوراً دعا پڑھ لینا چاہیے. نوجوان بچے میں یا اللہ ایسی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہم مول لیتے ہیں کبھی کبھی اپنے ہاتھوں سے. جب چھوٹے بچوں کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے اب ریسرچ کرنے والے بتا رہے ہیں زیادہ ہارٹ اٹیک آنے کا کس سے موبائل سے. آنکھ بچے چھوٹے بچے آنکھ کمزور آنکھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. ریسرچ کرنے والے بتا رہے موبائل. اتنا سب ہونے کے بعد بھی بچوں کو موبائل دینا چھوڑتے نہیں ماں باپ نہیں ہٹ ضد اور زیادہ تنبیہ بھی نہیں کر سکتے. ابھی یہ کہا بچے کو آپ آزاد چھوڑ دیے اس کے بعد پکڑیں گے سیدھا بھاگ کے چلی جاتی ہے. ابھی پرسوں ایک بچی کے بارے مسلمان بچی بھاگ کے چلی گئی لے سوشل میڈیا میں
یہ بچی اس کا نام بولا انہیں یہاں والے اگر کسی کو ملے تو بتاؤ. کوئی لے کے گئے سمجھنا, بعد میں پکڑی گئی, کہاں جی ملی ہو بس اسٹینڈ میں, پوچھے تو امی ڈانٹ ہے, ڈرا ہے, اس سے بول کو بھاگی, خالی ڈرا ہے اس سے بھاگی. ایسے بچے آج کل کے تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ مار توڑ نہیں خان صاحب, خالی ڈانٹ ڈپٹ سے بھی بچے کیا ہو جا رہے ہیں آج کل, ان کا برین کیسا ہے پتہ نہیں. اللہ ہی حفاظت فرما. یہ سب کیسے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ موبائل سے اور کسی سے. خیر میں کیا بول رہا تھا, اللہ تعالیٰ کیسے آزماتے ہیں, فرمایا بالباسا والضرا, ایک ہے مالی تنگی دے کر اور ایک ہے جسمانی تکلیف دے کر. اس طرح سے ہم دونوں ذریعے سے کیا کرتے ہیں, ان کو پکڑتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے, اللہ کتنا رحیم ہے. دیکھو اللہ فرماتے ہیں مقصد ہمارا کیا ہوتا ہے, لعلہم یتضرعون, تاکہ وہ کیا ہو جائیں, گڑ گڑائیں. تضرع کہتے ہیں گڑ گڑانے کو. اللہ کے سامنے اللہ مجھے آپ نے اس تکلیف کا دور فرمائیے, اللہ کی طرف رجوع کرے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے اکڑو ہوتے ہیں, ایسے ضدی ہوتے ہیں, ایسے ٹائم پر بھی وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. حالانکہ اگر رجوع کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا, ان کی حالت چینج بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ رجوع نہیں کرتے. فرمایا فلولا اذ جاءہم بأسنا, جب ہماری پکڑ, ابھی آپ نے سنا کہ نہیں اس سے پہلے, بل بالبأسا, بس معاشی تنگی. تو یہاں بأسنا کبھی بأس عذاب کے پکڑ کے بھی معنی میں آتے ہیں, یہاں وہ مراد ہے. یہ جو پکڑ ہے تکلیف میں, تنگی میں, بیماری میں, فائنینشیل کسی تکلیف میں مبتلا کرنا, یہ اللہ کا عذاب ہے. فرمایا ہمارا جب عذاب ان کے پاس آیا, اذ جاءہم بأسنا, ہمارا عذاب جب, ہماری پکڑ جب ان کے پاس آئی, جب ان کے پاس ہم ضمیر, ان کے پاس بأسنا, ہماری پکڑ جب آئی, فلولا, کیوں نہیں, تضرعوا, وہ لوگ گڑ گڑائے. کیوں نہیں گڑ گڑائے, کیوں نہیں عاجزی اختیار کیے, کیوں نہیں جھکاؤ ان کے اندر نہیں آیا, طبیعت کے اندر ان کے کیوں جھکاؤ نہیں آیا؟ نہیں سمجھے؟ ارے تکلیف آئے تو کیا ہونا چاہیے, طبیعت میں جھکاؤ آنا چاہیے, عاجزی آنا چاہیے, گڑ گڑانا چاہیے, اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ فرماتے یا ایسے سخت دل قوم کہ ان کے پاس جب اللہ کا عذاب آیا تو یہ لوگ تضرع نہیں کیے. اللہ فرماتے تضرع نہیں کرنے کی وجہ کیا, ولیکن قست قلوبہم, بلکہ ان کے دل کیا ہو گئے تھے, سخت ہو گئے تھے. اس سے پہلے بھی بات سورہ بقرہ میں قسوہ, ایک ہے قسوہ اونٹنی, قاف صاد واو, یہ سین, قاف سین واو والا, دیکھو کتنا فرق ہے. قسوہ بولے تو وہ اونٹنی, یہاں قسوہ بولے تو سخت دل. سخت دل جب سخت ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں. اپنا کار کا نام, اپنا رکشے کا نام سب رکھتے ہیں. عربی میں لکھے تو اچھا ہے, انگلش میں بھی ہو سکتا ہے نا, 3 سے بھی ہو سکتا ہے, 7 سے بھی ہو سکتا ہے. خیر, تو 3 سے آیا تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے, قسم, مطلب سخت ہو گئے. قلوبہم, قلوب قلب کی جمع, تو ان کے دل سخت ہو گئے تھے, اس کے لیے رجوع نہیں کیے. ان کا دل نرم ہوتا ہے نا, وہ رجوع کرتے ہیں. سخت ہو گیا تو بولتے نا تو بنا سٹرے سے وہ بولے گا جبل گردت جبلت نہ گردت, وہ حالت ہو جاتی ہے. فرمایا ولیکن قست قلوبہم, بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون, اور شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا, خوبصورت بنا کر پیش کیا, ما کانوا یعملون, جو کچھ بھی وہ عمل کرتے تھے, جو کچھ بھی برائی کرتے تھے نا. اب برائی کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو ٹریک پہ لانے کے لیے کہ برائی چھوڑو نیکی پہ آؤ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, تکلیف پہ مبتلا کیا, تاکہ وہ گڑ گڑائیں, دوبارہ برائی چھوڑ کر کے نیکی کی طرف آئیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ تضرع نہیں کیے, گڑ گڑانے نیکی کی طرف نہیں آئے, بلکہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے, شیطان نے ان کو کیا کر دیا, ان کے سارے برے اعمال کو مزین کر کے پیش کر دیا. تم صحیح کر رہے, تم صحیح ہو, اصل میں تم برابر ہو. ہاں, دوسرا کا بھی جادو کرا رہے گا, تم برابر ہے. آج بھی کیا ہوتا ہے, آدمی کے اوپر تکلیف آتی ہے تو ہم سب کیا کرتے,
انہیں کرا رہے گا، انہیں کرا رہے گا، میں بہت پوتر، میرے سے زیادہ پوتر کون بھی نہیں. 100 کیرٹ کیا بولتے تھے، 24 کیرٹ کیا بولتے ہیں، کیرٹ بولتے تو بٹاٹا کیرٹ والا نہیں، پیور، میرے سے کیا بھی غلطی نہیں ہو سکتی. وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، جو کچھ بھی وہ عمل کرتے تھے نا، شیطان ان کو کیا کر دیا، مزین کر کے پیش کر دیا. تو برابر، تو صحیح کر رہا ہے، تو صحیح ٹریک پر ہے، تجھے چینج ہونے کی ضرورت نہیں، تجھے چینج ہونے کی ضرورت نہیں، تو برابر نہیں سمجھے. حالانکہ چینج ہونے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، حالات لے کے آ رہے ہیں، لیکن حالات سے عبرت حاصل نہیں کر رہا. صحیح شیطان کیا کرتا ہے، ان کے برے عمل کو بھی اچھا کر کے پیش کرتا ہے. دل ان کے سخت ہو گئے، گڑ گڑایا نہیں. ایک ہوا طریقہ، اللہ کی پکڑ کا ایک طریقہ ہوا. اب دیکھو یہ بڑا خطرناک، آگے 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 سنیے. فلما نسوا ما ذکروا به، پھر جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اسے وہ بھول گئے. نصیحت کی جا رہی ہے پیغمبروں کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے، اچھے لوگوں کے ذریعے، دینی ماحول کے ذریعے انہیں کیا کیا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے. تو اس نصیحت کو وہ بھول گئے. پھر کیا ہے، دیکھو نسو، اس سے پہلے نسیان، نسو، پھر جب وہ بھول گئے، اب دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ طریقہ اپناتے ہیں صحیح راستے پہ لانے کے لیے. کیا کرتے ہیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیے. ہر چیز کے دروازے، ارے فتح کے معنی کھولنا، فتحنا ہم نے کھول دیے. ابواب، بابن کی جمع، بابن بولتے ہیں دروازے کو، ابواب اس کی جمع ہے. دروازے، دروازہ نہیں، دروازے یہ ایک نہیں، اللہ اکبر، کئی کئی دروازے. کل شیء فرمایا ہر ایک چیز کے دروازے ہم نے ان کے لیے کھول دیے. کس کے، پیسے، روپیے، صحت، تندرستی، آرام، راحت، عیاشی کے، فل انجوائے. فرمایا حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ ایک دم مست ہو گئے. آ گیا، تکلیف آئی تھی، رجوع نہیں کیے. اب تکلیف کے بعد ایک دم سے وہ کیا ہو گیا، لاس سے پروفٹ میں. تکلیف بھی دور، ایک دم چنگا، صحت مند، اچھا ہو گیا. اب اور اس کو یہ ہوتا ہے، دیکھ گئے میں کچھ کیا کہ نہیں، برابر ہو گئے. یہ تو دنیا کی ریت ہے، کبھی خوشی کبھی غم. یہ دنیا کا ریت ہے، کبھی خوشی کبھی غم. تو ابھی میں پر غم میں تھا، اب دیکھو میں ایک دم خوش ہو گیا. دیکھو میں رجوع نہیں کیا، پھر بھی کیا ہو گیا، ایک دم میرا پورا مسئلہ سالو ہو گیا، حل ہو گیا. میرا پھر سے فیکٹری، میری دکان پھر سے کیا ہو گئی، پروفٹ میں آ گئی. پہلے تو 10 روپے کماتا تھا، اب 100 روپے کما رہا ہوں میں. پہلے لاکھ میں تھا، اب تو کروڑوں میں. فرمایا حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ مست ہو گئے اس چیز سے جو انہیں دی گئی. وہ کیا دی گئی، یہی میں بتایا نا، ایک دم پیسوں کی ریل پھیل، خوشحالی، آرام، راحت. بما اوتوا، ارے عطا کے معنی آنا، اسی طرح اوتو یہ مجہول کا صیغہ ہے، دیا جانا، دینے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو دیا گیا، جو انہیں دیا گیا اس سے فرحو، ایک دم مست ہو گئے. فرح کے معنی خوش ہونا. خوش ہونے کے بھی دو طریقے ہیں. ایک ہے خوشی ایسی جس میں شکر ہوتا ہے، ایک ہے وہ خوشی جس میں شکر نہیں، خالی کیا ہے، فقط. یہ وہ والا خوشی ہے جس میں شکر نہیں. ابھی کچھ ملا تو کیا کرنا چاہیے، اللہ کا دینے والا کون ہے، اللہ دیا بول کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ان کے اندر وہ کیفیت نہیں. یہ لوگ ایک دم مست ہو گئے، شکریہ نہیں ادا کیا اللہ کا، مست ہو گئے. کیا ہے، دیکھ میں کچھ بھی کیا نہیں، پھر بھی میں کیا ہو گیا، ایک دم ٹریک پہ آ گیا، میں صحیح پہ ہوں ابھی. میں ایک دم، اس کا مطلب کیا، مجھے تضرع کرنے کی، گڑ گڑانے کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو جو تکلیف آئی تھی نا، وہ شیطان جیسا بولا نا ویسا برابر. کیا دنیا کی ریت ہے، کبھی خوشی کبھی غم ہے. یہ دنیا ہے، ہوتا رہتا ہے. کبھی کبھی تکلیف، کبھی آرام، کبھی لاس، کبھی پروفٹ. سمجھ رہے، یہ تو دنیا کی ریت ہے، اس میں کسی کا بھی ہاتھ نہیں ہے. ایسا سوچ کر کے کیا رہتا ہے، جیسے فرمایا حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جہاں تک کہ جب وہ ایک دم مست ہو جاتے ہیں
बिमा ऊतू, जो उन्हें दिया गया उस पर। अब ये कितना ज़माना गुजरेगा पता नहीं, कितना ज़माना उनके साथ गुजरा पता नहीं। फरमाया फ़अख़ज़नाहुम बग़्ततन, फिर हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया, फिर हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया। फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, फिर वो मायूस होकर बैठ गए, शर्मिंदा हो गए, क्या करना, क्या हो गया, समझ रहे। अख़ज़नाहुम, हमने उन्हें पकड़ लिया, बग़्ततन, अरबी में बग़्ततन के माने अचानक, अचानक हमने उन्हें पकड़ लिया, सोच भी नहीं सकता था इस तरह भी हो सकता है। और अल्लाह ताला ने कुछ नमूने हैं ना कुरान में जिक्र किए हैं। सूरह कहफ पढ़ते, देखो सूरह कहफ पढ़ते, उसमें दो साथियों का जिक्र है, एक मालदार एक गरीब का, उसके बाप को कैसे अल्लाह ने सर्वनाश कर दिया। इसी तरह सूरह कलम में पढ़ते हैं कि बाप बहुत दानी था, दान धर्म करता था, गरीबों की रखवाली, गरीबों को देना करना। जैसे बच्चे आए, बाप मरने के बाद में मालिक बन गए, सोचा हमारा बाप बेवकूफ़ था, जो गरीबों की हिस्सा लुटाता था, हम लोग नहीं देने का, ऐसा सोच करके बाप की तरफ गए। रातों रात वो बाप क्या हो गया, जल करके ख़त्म हो गया, फना हो गया। अल्लाह की पकड़ के ना अजीब अजीब तरीके। तो फरमाया जब सारी तरफ से दरवाजे खुल गए, एकदम मस्त हो गए वो लोग, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं किए, तो तकलीफ आई तो भी रुजू करना चाहिए, समझ रहे। नियामत मिली तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करके अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। इन्होंने दोनों तरीके में फेल हो गए, तकलीफ में भी अल्लाह की तरफ रुजू नहीं किए, राहत मिली, नियामत मिली, उसमें भी अल्लाह की तरफ रुजू नहीं किया। फिर क्या हुआ, अल्लाह ने फरमाया हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया, फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, फिर वो मायूस होकर के रह गए। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत उक़बा बिन आमिर बड़े सहाबी हैं, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कभी तुम किसी गुनहगार को देखो बहुत गुनाह कर रहा है, तो साथ ही साथ उसकी दुनिया भी ज़बरदस्त चल रही है, ज़बरदस्त चल रही है, तो कभी धोखे में नहीं आना कि ये नियामतों में है अल्लाह की तरफ से। ये ढील है अल्लाह की तरफ फरमाया, ये अल्लाह की नियामत नहीं, क्या है, ढील है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत को पढ़ा, ये कौन सी आयत, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, फिर जब वो भूल गए उस नसीहत को जो उन्हें की जाती थी, तो हमने फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्ली शै, हर चीज के दरवाजे हमने खोल दिए, ले फुल करोड़ों नहीं अरबपति बन गया, यहाँ तक के फरीहू मस्त हो गए बिमा ऊतू, उस चीज पर जो उन्हें अल्लाह ने दी। अखज़ना बग़्ततन, फिर हमने उन्हें क्या कर दिया, अचानक पकड़ लिया। तो कब इसको पकड़ आती है बोल नहीं सकते, इसलिए कभी भी किसी गुनहगार को मालदारी में देख करके, राहत में देख करके धोखा नहीं खाना चाहिए, समझ रहे। बल्कि शुरू में जो तकलीफ आती है ना छोटी सी, उसमें क्या हो जाना चाहिए, सुधरना चाहिए, क्योंकि छोटी तकलीफ में सुधर गया ठीक है, नहीं सुधरा तो फिर ऐसी बड़ी तकलीफ आती है, फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, फिर क्या मायूस होकर के रहना पड़ता है, फिर तो वापस भी नहीं आ सकते, सोचो वापस भी नहीं आ सकते। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला को भूल करके कभी नहीं रहना चाहिए। अल्लाह ताला समझा रहे हैं, हमने जितने भी कौमों को भेजा ना, इस तरह से हमने उन्हें आजमाया दो तरीके से, पहले तंगी दे करके, दूसरा नियामत दे करके। तंगी भी अल्लाह की तरफ से, नियामत भी अल्लाह की तरफ से, ये हमारा जहन होना चाहिए। कुरान हमें यही जहन बनाता है, समझ रहे, हमारा कोई कमाल नहीं, आता है तो भी अल्लाह दे रहा है, जा रहा है तो भी अल्लाह ही ले रहा है, यही सोचना चाहिए, समझ रहे। उन्हें करा इन्हें करा नहीं, ये सब अल्लाह के फैसले, अल्लाह ये सब किस लिए कर रहा है, ताकि मैं अल्लाह का बंदा बनूं, पैसे का बंदा ना बनूं। आगे अल्लाह ताला फरमाते फ़क़ुतिया दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये पॉइंट की बात है, सुन, फरमाया फ़क़ुतिया, कट गई, क़ता के माने घटना, समझ रहे, कुतिया मजबूर कर दिया, कट गई दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू, जालिम कौम की जड़। दाबिर दुबुर बोलते हैं, पीछे के साइड को बोलते हैं दुबुर, उसी से दाबिर जड़, जड़ जड़, अरे जड़ दरख्त का जड़ होता है ना। अल्लाह ने फरमाया कौमिल लज़ीना ज़लमू, जालिम कौम की जड़ कट गई। जालिम कौम को जब अजाब आता है और वो सत्यानाश होते हैं, सर्वनाश होते हैं, बर्बाद होते हैं, हलाक होते हैं, तो इसमें वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।
الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، کہ ظالم کا سربناش ہو گیا. سمجھ رہے؟ ظالم لوگوں کو مارا جانے پر ہمیں خوش ہونا چاہیے نہیں. حدیث میں آتا ہے، موطا امام مالک کی حدیث ہے، جب ظالم درندہ کوئی بھی برا آدمی جو دھرتی کا بوجھ بنا پھرتا ہے، دوسروں کو ٹارچر کرتا ہوا، تکلیف دیتا ہوا، دوسروں کا برا چاہتا ہوا زندگی گزار رہا ہے، جب ایسا کوئی آدمی مرتا ہے تو پتھر جانور بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پتھر جانور بھی کہ اچھا ہوا دھرتی کا بوجھ چلا گیا، اس کی وجہ سے کتنی کی تکلیف ہوتی تھی ہمارے کو. ہاں میرے بھائی، ہمارے کو اللہ کا نظام معلوم نہیں ہے. نظام اگر معلوم ہوتا تو ہم کو معلوم ہوتا کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ماحول کتنا خراب ہوتا ہے، اچھے لوگوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس میں کس کو بھی فائدہ ملتا ہے؟ یہی چرند پرند درند پتھر درخت ان سب کو. برے لوگ آئے تو کیا ہوتا ہے؟ سب کو تکلیف، انسانوں کو بھی تکلیف، جانوروں کو، پتے پتھر کو بھی تکلیف. تو جب ظالم قوم مار دی گئی، اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تو دو طریقے معلوم ہو گئے. اللہ ہمیں سبق لینے کی، عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم جو ذہن بناتا ہے اللہ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.